یہ کہانی ہے ایک ایسے وزیر کی جو اپنی سلطنت اور بادشاہ کے لیے جان کی قربانی دیتا ہے، اور اس وفاداری کے بدلے بادشاہ اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشحال سلطنت ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت سکون اور خوشی کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ وہاں کا بادشاہ ہارون بہت اچھا تھا اور سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ ہارون محل میں کھڑے ہو کر دور کا نظارہ کر رہے تھے کہ اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مصیبت آنے والی ہے اور ان کے ملک کا سکون خطرے میں ہے۔ بادشاہ کا وزیر زاہد فوراً ان کے پاس حاضر ہوا۔ زاہد بہت سمجھدار اور بہادر انسان تھا اور وہ بادشاہ کا سب سے قریبی ساتھی تھا۔ بادشاہ نے اپنی پریشانی اسے بتائی تو زاہد نے اسے بڑے حوصلے سے سنا۔ وزیر نے بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ پڑوسی ملک کا ظالم بادشاہ ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ اور وزیر دونوں مل کر اس پر بات کرنے لگے کہ کیسے اس خطرے کو ٹالا جائے اور اپنے رعایا کو بچایا جائے۔ دوسری طرف دشمن بادشاہ ظالم خان کا قلعہ تھا، جو بہت ہی ڈراؤنا اور تاریک تھا۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں تھا اور ہر وقت دوسروں کے ملکوں کو لوٹنے اور تباہ کرنے کے منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بادشاہ ہارون نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو اور لوگ مارے جائیں۔ تب وزیر زاہد نے ایک بہت بڑی ہمت دکھائی اور کہا کہ میں خود دشمن کے دربار میں جاؤں گا اور ان کے چالوں کا پتہ لگا کر آؤں گا۔ بادشاہ نے پہلے تو صاف منع کر دیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں زاہد کو کچھ ہو نہ جائے، لیکن زاہد نے اپنے بادشاہ سے وعدہ کیا کہ وہ کچھ بھی کر کے ملک کو بچائے گا۔ آخرکار بادشاہ نے باری دل سے اسے جانے کی اجازت دی۔ وزیر زاہد نے اپنے شاہی کپڑے اتارے اور ایک عام مسافر کے سادہ کپڑے پہن لیے۔ اب وہ بالکل ایک عام آدمی لگ رہے تھے تاکہ دشمن انہیں پہچان نہ سکے اور وہ آسانی سے اپنا مشن پورا کر سکے۔ وزیر کا سفر بہت لمبا اور مشکل تھا۔ وہ دھوپ اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر چلتے رہے، لیکن ان کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ تھا کہ کسی بھی طرح اپنے ملک کو دشمن سے محفوظ رکھنا ہے۔ کئی دن بعد وہ دشمن کے قلعے کے بڑے دروازے پر پہنچے۔ وہاں بہت سی سپاہی پہرا دے رہے تھے، لیکن زاہد نے ہمت نہیں ہاری اور بڑی ہوشیاری سے ایک عام مسافر بن کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر زاہد نے بڑے اعتماد کے ساتھ ظالم خان سے جھوٹ بولا کہ بادشاہ ہارون کی فوج بہت کمزور ہو چکی ہے۔ ظالم خان اس کی بات پر یقین کر کے خوش ہو گیا اور حملے کی تیاری کرنے لگا، لیکن دشمن کے کچھ ہوشیار سپاہیوں کو زاہد پر شک ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا اور اس کی تلاشی لی۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اسے ظالم خان کے سامنے لایا گیا، جو غصے سے لال ہو رہا تھا۔ ظالم خان نے زاہد کو جیل کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا، جہاں اسے بہت مارا پیٹا گیا۔ زاہد زخمی تھا اور اسے بہت تکلیف تھی، لیکن اس کا حوصلہ ابھی بھی پہاڑ کی طرح مضبوط تھا۔ ظالم خان نے زاہد سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ زاہد نے مسکرا کر جواب دیا، میری جان تو کوئی بڑی چیز نہیں، میرا ملک بچنا چاہیے۔ میں مر کر بھی اپنے وطن سے وفاداری کا حق ادا کروں گا۔ زاہد کی بتائی ہوئی غلط خبر کی وجہ سے دشمن کی فوج غلط راستے پر چلی گئی اور بادشاہ ہارون نے صحیح وقت پر حملہ کر کے انہیں ہرا دیا۔ جیت کی خوشی تو تھی، لیکن بادشاہ بہت غمگین تھا کہ اس نے اپنے وفادار وزیر کو دیا تھا۔ بادشاہ نے زاہد کی یاد میں شہر کی بیچوں بیچ ایک بہت بڑی یادگار بنوائی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ علی سے کہا کہ بیٹا، سچا ہیرو وہی ہوتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ زاہد کی یہ قربانی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ایسے سبق آموز کہانیوں کے لیے دلچسپ داستان چینل سبسکرائب کریں۔